ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. باقی بات تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہے. رہنما تحریک انصاف شوکت یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ایک طرف مذاکرات کی ہوا جو ہے وہ چل رہی تھی اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور اٹھے، کہہ دیا کہ اب پرامن نہیں رہیں گے اور اسلام آباد آئیں گے تو اسلحہ لہراتے ہوئے آئیں گے. مطلب یہ سٹیٹمنٹس دیکھیں نا ذرا، کیا یہ پارٹی کا موقف ہے یا مذاکرات آگے نہ بڑھنے کی فرسٹریشن ہے؟ How are you going to explain this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی نا، وہ تو ایک پولیٹیکل خطاب ہوتا ہے ان کا، اور جذباتی خطاب بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو حکومت کی طرف سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ورکروں کے ساتھ، اور جو جیلوں میں بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، اور جو 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے ہیں، ان سارے ظاہر غصہ، غم و غصہ تو ہے. اور زیادہ تر جو وفاقی حکومت ہے وہ جو دھمکی دیتی ہے تو وہ اسی بنیاد پہ دیتی ہے کہ جی ہم پولیس پہ پولیس کے ذریعے، ظاہر چڑھائی تو پولیس کے ذریعے کراتے ہیں اور رینجرز کے ذریعے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ نہ لڑیں. پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بڑی واضح ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. لیکن جو ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں نا، جو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ان کو جواب ہے. ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نہ پہلے کبھی اسلحے کے ساتھ گئے، نہ آئندہ جانے کا کوئی ارادہ ہے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات کر رہے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں کہ جب سیاسی ڈائلاگ ہم نے شروع کیے تو اب وفاقی حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ خود بے اختیار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بے اختیار حکومت جو ہے اس ملک پر مسلط رہ کے کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سیاسی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرا بات کرتے ہیں وہ آپ کو شاید سیاسی نہیں لگتی. شوکت صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی بتایا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا انہیں کچھ خاص ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی وضاحت آئے گی اور کہا جائے گا تو فوراً شروع کر دیں گے. کس طرح کی کلیئرٹی چاہیے ابھی پارٹی کو؟ جیل سے آنے والے احکامات تو بڑے واضح تھے کہ بس اس تاریخ تک اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شروع کریں. نہیں، ایسا بات نہیں ہے. دیکھیں، سول نافرمانی کی تحریک کی تو بات ہوئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل آپ کریں، میں آپ کو پورے اختیار دیتا ہوں. اور ان کی جو سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ پہلے 5 رکنی کمیٹی تھی، پھر 2 اور آ گئے. تو زیادہ تر جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور اگر حکومت مذاکرات کر لیتی تو بہت اچھا راستہ بھی نکل آتا ہے. جو سارے اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک کی، تو حکومت یہ موقع ضائع کر رہی ہے. اور جو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ظاہر ہے پھر یہی کمیٹی جا کے واپس عمران خان کو کہے گی کہ جی جو بھی آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے جو کنفیوژن نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ ظاہر ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور لیڈرشپ نے ان سے ٹائم لیا ہے. تو اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ واپس جائیں گے. پھر جیسے ہی خان صاحب اعلان کریں گے اس کا سارا خد و خال بھی سامنے آ جائے گا اور ڈیٹ بھی سامنے آ جائے گی. تو یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی خوف زدہ ہے، ڈرتے ہیں، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی اختلافات ہے ہمارے اندر، یہ بالکل غلط فہمی میں نہ رہے حکومت. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب، ایک بات تو جب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹس کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ جذباتی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ ہمیشہ ایک وہ دیتے ہیں ڈسکلیمر ان کی باتوں سے، لیکن یہی باتیں ہیں جو کنفیوژن بڑھاتی ہیں. پوزیشن ان کی اتنی جذباتی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک صوبے کے، مطلب ان کو تو بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور بڑا فوکس ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. ان اینی کیس بات آپ سے کوئی اور کرنی ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کنفیوژن جو ہے وہ نظر آتی ہے. فیصلہ ساز جو ہے وہ ایک ہی ہو اور اس سے ہدایت لینے والوں کا نمبر انلیمیٹڈ ہوتا ہے تو obviously ایسا ہی ہے تو کنفیوژن تو ہوگی. اب پوری پارٹی ایک پیج پر فوکس نظر آئے، پورا پلان جو ہے وہ بنا ہوا ہو. اس کے لیے حکومت سے پہلے آپ سب لوگوں کو آپس میں ایک ملاقات کرنی چاہیے تاکہ یو آر آل آن دا سیم پیج. ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک اختلاف کی باتیں میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہر ایک باہر آ کے اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے اور اپنا موقف بیان کرتا ہے. تو یہ میرے خیال سے پارٹی کی طرف سے یہ پابندی ہونی چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ جو ملتے ہیں ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی پالیسی بیان کرے. یہ جو ہر کوئی آ کے ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو کے جو اپنے بیان داغ دیتا ہے، اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. جس طرح علی ظفر صاحب نے اس دن آ کے کہا کہ جی
خان صاحب غصے میں ہے اور یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کو اپنے میڈیا کے اوپر لانے کی ضرورت تھی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پارٹی چیئرمین کو کنوے کر دیتے تو شاید یہ بات اس طرح نہ پھیلتی کہ جی اختلافات ہے. کوئی اختلافات نہیں ہے, ساری پارٹی متحد ہے. یہ جو مذاکرات اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے, یہ جا کے واپس عمران خان کو رپورٹ دے دے گی, وہاں سے وہ ڈائریکشن لے لیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع تھا, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنا چاہیے تھا. پاکستان مشکل میں ہے, جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے تو کیوں مزید امتحان لیا جا رہا ہے. باقی اپوزیشن کا تو کام یہ ہے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم آئین و قانون کے تحت عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, ہم اسٹریٹ پاور بھی استعمال کر رہے ہیں, مطلب احتجاج پرامن احتجاج کا راستہ بھی اپنائیں گے. تو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ اگر بیٹھ جاتی اور مذاکرات کر لیتی تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے, راستہ بھی وے آؤٹ بھی نکل آتا. لیکن جو حکومت فراری کا راستہ اختیار کر رہی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, بے اختیار حکومت ہے.